خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک خصوصی پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو، تمام ناظرین کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں، جیسے پہلے بھی اس کے کئی ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ کسی خاص بزرگ کے یوم عرس پر، شب عرس پر ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں، جس میں ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کر کے اپنے لیے حاصل ہونے والے مدنی پھول، یعنی کہ اپنے لیے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے زندگیاں گزاری، ان کا تقوی و پرہیزگاری، ان کی عبادت و ریاضت، ان کا توکل، ان کا خوف خدا، ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا ہوا کرتا تھا، اور اس سے امت کو کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے چند مہمان بھی ہیں، الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے موسٹ سینئر، بہت ہی سینئر ترین مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو بکر اتاری صاحب جلوہ افروز ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید پروگرام میں۔ ہمارے بزرگوں کو یاد رکھیے، اللہ پاک آپ کی بزرگی میں بھی اور اضافہ فرمائے ماشاءاللہ۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خوان، جن کو آپ کئی مرتبہ ایف جی این چینل پر دیکھ چکے ہیں، حاجی ناصر اتاری، مرحبا حاجی ناصر بھائی، ماشاءاللہ کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک بزرگوں کا با ادب ہم سب کو بنا کر رکھے، بزرگوں کے فیوز و برکات سے اللہ پاک دنیا و آخرت میں ہمیں مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، اپنے بزرگوں کی سیرت کی معلومات حاصل کرنے کی اچھی نیتیں، اور مزید جو اچھی نیت آپ کے ذہن میں آتی ہو وہ کر لیجئے، تاکہ ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے۔ اور ایک اور مشورہ آپ کو دوں گا، کیا ہی اچھا ہو، چونکہ بات ثواب کی چلی ہے، تو مزید اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں، اور چاہتے کیا ہے بلکہ چاہنا ہی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، تو جلدی اپنے موبائل میں جو آپ جس ذریعے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے لنک کو، اپنے بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، فرینڈس کے گروپس ہوتے ہیں، ریلیٹیوز کے گروپس ہوتے ہیں، سوسائٹی کے گروپس ہوتے ہیں، ان میں شیئر کر دیجئے۔ جتنے لوگ آپ کی دی ہوئی لنک کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہوں گے، اللہ رسول کا ذکر سنیں گے، محبوبان بارگاہ کا ذکر سنیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، اور آپ بھی مزید ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، چونکہ آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا سستی نہ کیجئے، جلدی اس کے لنک بھی شیئر کر دیجئے۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے، کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت درود پاک کی آپ نے سماعت کی کہ جب تک ہم درود پڑھتے رہیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی۔ جی ہاں ناظرین، تو اب جس کو جتنی زیادہ جو ہے رحمتیں چاہیے، وہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھے۔ یقیناً ہم سب کو زیادہ رحمتیں چاہیے ہوتی ہے، تو لہٰذا چاہنا بھی یہی چاہیے، تو زیادہ درود پاک پڑھے۔ امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، بڑی پیاری دعا
بارگاہ رسالت میں استغاثہ عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت۔ ناظرین ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین آج کس عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، آئیے پہلے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ جی ہاں، حج کے قافلے در قافلے سوئے حرمین روا دوا ہے، جانے والے جا رہے ہیں، کئی ایک پہنچ چکے کئی ایک جانے والے ہیں۔ بس اللہ کریم ہم پر بھی نظر کرم کرے، ہماری بھی قسمت کو معراج نصیب ہو، ہماری بھی تقدیر کا ستارہ چمک جائے۔ تو آئیے کچھ عرض کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہو کر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو کر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور آپ کے جود و سخا و لطف
و کرم حضور آپ کے جود و سخاؤ لطف و کرم میری امید بڑھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، میری امید بڑھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، ہے بس ایک ہی رٹ، بس ایک ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے قریب ہو کر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو کر بھی، ہاں غلام آپ کے جتنے غریب ہو کر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے کا قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے، میں بھی آؤں گا۔ انشاءاللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کہیں قریب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی جائیں گے مدینے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، یہ انداز بھی ہمیں بزرگوں سے ہی ملا ہے،
جی ہاں، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کلام پڑھا جا رہا تھا، شاید آپ کی بھی کیفیت بنی ہوگی، کئی ایک ناظرین بھی جو ہے وہ یاد مدینہ میں ہو سکتا ہے تڑپے ہوں گے. ہم نہیں جانتے اللہ پاک کو کس کا تڑپنا، کس کا رونا پسند آ جائے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں کس کی عرضی قبول ہو جائے، کرم ہو جائے، اسباب مہیا ہو جائے اور یہ عرض قبول ہو جائے. غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. ناظرین اکرام، آج ہے پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، اس میں بڑی عظیم ہستی، جی ہاں بات مدینے کی چلی ہے اور اس ہستی کا بھی خصوصیت کے ساتھ یوں کہیے کہ ان کو خصوصی نسبت ہے مدینہ منورہ سے. کون سی ہستی ہے؟ آئیے کچھ ان کے القابات کے ساتھ اس عظیم ہستی کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت شیخ الفضیلت، آفتاب رضویت، ضیاء الملت، مقتدائے اہل سنت، مرید و خلیفہ اعلی حضرت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ العرب والعجم، میزبان مہمانان مدینہ، قطب مدینہ، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں، اس عظیم ہستی کا آج ہم ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا، مقبولان بارگاہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارا یہ یقین ہے، یہ کہیے کہ یہاں پر بھی اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوگا، چونکہ ہم اللہ کے مقبول کا ذکر خیر کر رہے ہیں. انشاءاللہ چند چھیٹے اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی میسر آئیں گے اور یہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. پوری توجہ کے ساتھ ناظرین، انشاءاللہ بڑی دلچسپ معلومات آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں بزرگوں کا عرس منانا بڑی پیاری بات ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ عرس کے نام پر جہاں ہم ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ خوانی کر رہے، دیگر شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عرس کے موقع پر جس بزرگ کا عرس منا رہے ان کی سیرت کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے. جی ہاں، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی عبادت و ریاضت، ان کا تقوی و پرہیزگاری، تاکہ اس بزرگ کی مزید محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور ان کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں حصہ حاصل ہو سکے. تو لہٰذا آج اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے. حاجی ابو بکر بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہے حاجی ابو بکر بھائی حضرت ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیں معلومات دیں گے. صاحب کیسے آپ؟ پہلے تو خیریت؟ ماشاءاللہ، کرم اللہ پاک فضل فرمائے. بار بار آپ کو بھی مجھے بھی ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. صاحب کیا ہے مطلب ان کا کچھ تعارف؟ چونکہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں ان کو، تو کیا یہ مدینے میں پیدا ہوئے یا مدینے میں رہتے تھے یا مدینے میں وصال ہوا؟ کچھ تعارف ہمارے ناظرین کو. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدی قطب مدینہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں اور بہت چہیتے اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اور ویسے تو ان کی ولادت ضیاء کوٹ میں ہوئی. جی. آپ نے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر آپ نے تحصیل علم حاصل کیا. جی. یہاں تک کہ دہلی آئے. دہلی سے پیلی بھیت شریف میں محدث صورتی وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تحصیل علم پیلی بھیت یو پی. پیلی بھیت یو پی. جی. تو یہاں اتر پردیش میں آپ نے حاصل کیا. یہاں تک کہ ہر جمعہ رات کو آپ جب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ عصر سے پہلے جو ہے وہ بریلی شریف کے لیے تشریف لے جاتے، ٹرین میں بیٹھتے، مغرب میں وہاں پہنچ جاتے، شب جمعہ اور جمعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارتے اور خوب برکتیں لٹاتے حاصل کرتے. جی. اب چونکہ یہاں سے انہوں نے 1326 ہجری میں جو ہے آپ نے تحصیل علم مکمل کیا اور 1327 میں آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ مرید ہو کر 1 سال کے بعد ہی اعلیٰ حضرت نے تقریباً 21 سال کی عمر میں ہی آپ کو خلافت و اجازت سے نواز دیا. 21 سال کی عمر میں ہی آپ کو اپنی اجازت خلافتوں سے آپ کو نواز دیا.
جی الحمدللہ. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد یعنی مزید حاجی صاحب تحصیل اس سے علم کے میں لیے یہاں پر تھوڑی سی یہ مطلب ناظرین کی توجہ چاہوں گا اس طرف. یعنی 21 سال کی عمر یوں کہہ سکتے نوجوانی بالکل ہے نا؟ بالکل. یعنی ہمارے بزرگوں کا انداز نوجوانی حاجی صاحب کیسا ہوتا تھا نا. یعنی کتنا ان کے اندر تقویٰ ہوگا, کیسی پرہیزگاری ہوگی, اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے مطلب, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مطلب ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. بزرگوں نے تو قطب الارشاد بھی اعلیٰ حضرت کو فرمایا ہے. بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے 21 سال کی عمر میں ان کو جو ہے اپنی اجازت و خلافت سے نوازا, تو کیسا مطلب اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ ان کے اندر دیکھا ہوگا. بالکل تقریباً 3 سال تک یہ جو ہے ہر شب جمعہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ مناتے اور رات وہیں رہتے, جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ ادا کرتے, اس کے بعد کھانا وغیرہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی کھاتے, خوب برکتیں لوٹتے. اب وقت کا مجدد خلافت دے رہا ہے اور مزید شوق علم نے ان کو تڑپایا, تو بغداد معلیٰ حاضر ہوئے. کم و بیش 9 سال تک بغداد معلیٰ میں آپ نے وہاں پر اپنا علم حاصل کیا. اب مدینے کی حاضری کی تڑپ, تو دمشق تشریف لے آئے. دمشق سے ریل گاڑی کا سلسلہ تھا اس وقت, بذریعہ ریل مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے. کیا بات, یعنی بغداد سے جو ہے وہ مدینے پہنچے, بغداد شریف سے مدینہ منورہ پہنچے. اب جو آپ کی عمر کا بقیہ حصہ تھا غالباً 77 سال 77 ایئرز آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. اللہ اکبر اللہ. اور جیسے کہ آپ نے تعارف میں ہی بتایا کہ مہمانان مدینہ, یہ جتنے بھی حرمین طیبین کے عاشقان رسول جاتے تھے, جو آپ سے واقف ہوتے تھے ان کی یہ میزبانی کرتے, ان کی مہمان نوازی کرتے. اچھا, وہاں پر وقت کے حضرت علامہ یوسف بن نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے اتنے بڑے جید عالم, بڑے ترکیوں کی خدمت تھی, ترکیوں کا دور جو ہے خدمت کا دور تھا, بڑے جید علماء تھے وہاں پر. تحصیل علم کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت کا بڑا جذبہ تھا, اور جو بھی مہمان آتے ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ بارک اللہ. ناظرین, یہ ہے مبارک سیرت کے چند پہلو جس میں مجھے اور آپ کو ناظرین جو سیکھنے مل رہا ہے, بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کیا میسیج مل رہا ہے. ان کو یہ میسیج مل رہا ہے کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں, چاہے ان کا بچپن ہو, چاہے ان کی جوانی ہو, چاہے ادھیڑ عمر ہو, چاہے بڑھاپا ہو, یہ سب اللہ پاک کی عبادت, ریاضت, تقویٰ و پرہیزگاری میں گزرا کرتا ہے. ایک ذہن ہوتا ہے نا حاجی صاحب, مطلب جو ہے آج کا کہہ لیجئے یا کئی جگہ پر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ عبادت بعد میں کریں گے, جب مطلب کچھ بڑی عمر ہو جائے گی یا بڑھاپا آ جائے گا اس وقت داڑھی رکھ لیں گے, یا اس وقت جو ہے وہ مطلب عبادت کی طرف جائیں گے. لیکن ماشاءاللہ اللہ والوں کا انداز, جیسے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار اولیاء کرام کی ہم سیرت پڑھتے ہیں, تو حاجی صاحب یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچپن بھی نرالا اور جوانی بھی نرالی. اور بالخصوص ناظرین, آج جو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کر رہے, تو ان کی سیرت سے بھی ایک جو بہت اہم میسیج ہمیں ملا وہ یہ کہ 21 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اجازت و خلافت عطا فرما دی. ایک اور کتاب میں ایسا پڑھا تھا, وہاں پر 18 سال بھی لکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے 18 سے 21 سال. یعنی اگر 18 بھی پکڑے تو اور 21 پکڑے تو بھی کوئی بڑی عمر نہیں, 3 سال کا. یعنی 18 سے 21 سال کی عمر, جس میں آج کل کے نوجوانوں کو یوں کہیے کہ صحیح شریعت کا علم بھی, نماز درست نہیں ہوتی, کئی ایک باتیں ان کو نہیں پتہ ہوتی. لیکن ماشاءاللہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کیسا انداز تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو گویا کہ یہ بھا گئے, اور اتنی کم عمری میں, اتنی نوجوانی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی. اور دوسری بات بھائی صاحب آپ نے جو کی ابھی کہ 77 ایئرز 77 سال یہ مدینے میں رہے, کیا مقدر پایا ہے, کیا نصیب پائے. یعنی کہ وہ مدینہ ناظرین کہ جس کی یوں کہیے کہ 77 منٹ کی حاضری کے لیے ہم تڑپ رہے ہے نا, ہم عرض کریں وہاں ایک ساتھ مل جائے, وہی ہے زیست کا, وہاں ایک سانس مل جائے. یہ میں یہی ماشاءاللہ حاجی صاحب نے گویا کہ جو ہے وہ زبان منہ کا نوالا یہ لے لیا, یعنی کہ برملا یہ چیز ذہن میں آتی ہے. یعنی عاشقوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت جیسے عاشق مدینہ, عاشق رسول لکھتے ہیں, وہاں ایک سانس مل جائے, ایک سانس لینا, ایک سانس میں کتنی دن لگتی ناظرین ہے نا, 1 منٹ میں کچھ 18 سانس لی, ایسا کچھ سنا تھا میں نے, پتہ نہیں کتنی لی جاتی ہے. بہرحال وہاں ایک سانس مل جائے
یہی ہے زیست کا حاصل، یعنی زیست مطلب جی مطلب وہ عرض زندگی کرا کا ہے حاصل۔ صاحب، یعنی بیلنس دیکھیے کہ امیر اہل سنت کا بھی انداز تخیل دیکھیے، ایک سانس اور مکمل زندگی، ہائے ہائے کیا ایک بات۔ سانس اور مکمل زندگی، فرما رہے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، یعنی پوری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ مدینے کا ایک سانس، ہائے ہائے۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ وہاں ایک سانس مل جائے، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زشت کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زشت کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے وہ میں۔ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر، یعنی واقعی ناظرین کہ جو قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، اللہ پاک جس کو نصیب کرے کہ زندگی میں اگر ایک سانس بھی جس کو مدینے میں لینا، حرمین میں لینا نصیب ہو جائے، وہ قسمت والا ہے، وہ مقدر والا ہے۔ تو جو اس وقت عازمین حج ہے، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں حاضر ہے یا مدینہ منورہ میں موجود ہے یا جانے کی تیاریاں کر رہے، وہ اپنے مقدر پر ناز کرے، اپنی قسمت پر ناز کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی سعادت عطا کی کہ اپنے مبارک گھر کی حاضری کے لیے آپ کو بلایا، اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری کے لیے اس جو ہے جس کو بلاوا، واقعی یعنی کہ جس کو بلاوا ملا وہ مقدر والا ہے۔ بات چل رہی ہے حضرت شیخ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر۔ عزیز صاحب جو یہ آپ کی ابتدائی گفتگو سے ہی کچھ باتیں جو مجھے حاصل ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے اس کلام کو کمپلیٹ کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قطب مدینہ، جی جو ہے یہ قطب مدینہ، یہ جو آپ کا لقب ہے تو اس کا سبب کیا بنا، کیسے، کیا یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، مدینے کا قطب، یہ دیکھیے اولیاء کرام کے اقسام ہیں، ان میں ابدال بھی ہوتے ہیں، اقطاب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم انڈیا میں ہیں، بمبئی میں سیدنا قطب کوکن سیدنا مخدوم علی شاہ مہائمی، پورے کوکن کے قطب کا آپ کو جو ہے الحمدللہ یہ تاج عطا کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے مولانا ابراہیم رضا خان، جو جن کو جیلانی میاں کے نام سے بھی موصوف کیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جو بھی انداز تھا، جو بھی باتیں کرنی تھی، جو بھی التجائیں کرنی تھی، معروضات پیش کرنے تھے، وہ کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے مدینے کے کتب سے ملا دیجئے، میں قطب مدینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ معروضہ پیش کر کے اپنے جو ہے قیام گاہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدی قطب مدینہ مولانا علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دولت قدے پر، ان کی قیام گاہ پر تشریف فرمائیں۔ کہا کہ حضرت آپ تو نارملی زیادہ گھر سے نکلتے نہیں ہیں، آتے جاتے نہیں ہیں، اور آپ نے میرے قیام گاہ پر آ کر کہا کہ آپ ہی نے تو طلب کیا تھا۔ اللہ اکبر، بارگاہ رسالت میں یہ قطب مدینہ کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو مجھے طلب کیا، آپ ہی نے تو مجھے بلایا ہے، کیا بات ہے۔ تو مجھے آپ سے ملنے کی خواہش ہوئی تو میں حاضر ہو گیا۔ ہائے ہائے، تو اعلیٰ حضرت کے پوتے سیدنا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں صاحب، جو سید اختر رضا خان صاحب کے والد گرامی، جی، ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا کہ یہی قطب مدینہ ہے، کہ جس کی تصدیق یہ خود بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ ملاقات کرا دیجئے، اور یہ گھر پر آئے تو یہ خود بخود موجود تھے، خود بھی موجود تھے اور اشارہ بھی دیا، کہ آپ ہی نے تو طلب کیا۔ اللہ اکبر، گویا ان کو بارگاہ رسالت سے حکم ہوا کہ جو چلے جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو گویا اس وجہ سے یعنی کہ وہ بس یہ اللہ والوں کی باتیں ناظرین، اللہ پاک جس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے نا، تو اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں ان کے مقام و مرتبے کا گویا کہ جو یہ علم ڈال دیتا ہے، اور اس
اس طرح وہ مشہور ہو جایا کرتے ہیں کہ یہ فلاں غوث ہے، فلاں قطب ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں جو ہے یہ مرتبے پر فائز ہے، پھر اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے۔ تو حضور عزیز صاحب یہ ایک بات یہاں پر جو ہے وہ سیکھنے کو اور مل رہی ہے کہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، جی برابر۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جو ہے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے مدینے کے قطب کا لقب ملا، جی، تو مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا کیا عالم کیا عالم ہوگا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان واقعی مطلب جو ہے، اور اعلیٰ حضرت جو کچھ یعنی مرید کو جو ملتا ہے وہ پیر کے سے ہی ملتا صدقے ہی میں ملا کرتا ہے، تو ان کو جو مدینے کی قطبیت مل گئی تو اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، جی ہاں، اپنے بزرگوں کے نام پر جب ان کا عرس آئے، بے شک اصال ثواب کے لیے آپ محفل نعت کرے، آپ قرآن خوانی کرے، آپ جو ہے نظر و نیاز جو ہے وہ تقسیم کرے اصال ثواب کی نیت سے، یہ بہت اچھے اعمال ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی سیرت پر بھی گفتگو کرے، ان کی سیرت کو بھی پڑھے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور مزید ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا آ جائے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے کروں۔ ایسا بات چل رہی سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر میں اسی طرف آتا ہوں اپنی پہلی گفتگو کی طرف جو ہے، حالانکہ میں نے بھی یہ کہا تھا، آپ نے بھی اس کی تائید کی، چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ایک لقب ہے میزبان مہمانان مدینہ۔ تو یہ کیا مطلب ان کا انداز تھا؟ حالانکہ یہ خود جو ہے وہ گویا کہ مہمان بن کر ہی حاضر ہوئے تھے، لیکن میزبان بنا دیے گئے اور 77 ایئرس وہیں پر رہے۔ تو کیا انداز تھا ان کا، کیسی مہمان نوازی یہ کرتے تھے؟ چونکہ یہ مقیم ہو چکے تھے، قیام پذیر ہو چکے تھے، اور جو بھی دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے عازمین حج یا عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، وہ آپ کے در دولت پر حاضر ہوتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ عشاء بعد آپ کے یہاں محفل نعت کا انعقاد ہوتا، سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ 3 تھرموس جو ہے وہ بھر کر کے چائے کے رکھتے تھے، ایک خالی ہو جاتا تو اوپر بالا خان پر اپنے گھر پہ بالا خانے پر بھیج دیتے اور کہتے کہ اس کو دوبارہ چائے سے بھر دیا جائے۔ آنے والوں کی ضیافت کا سلسلہ رہتا، جاری رہتا، محفل نعت کے بعد لنگر کا بھی سلسلہ ہوتا، کیا بات ہے، کیا بات، روزانہ کا یہ سلسلہ۔ کیا بات۔ جب یہ ترکیوں کی خدمت جو ہے ختم ہوئی اور دوسری حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کو محفل نعت کا انعقاد کرتے ہو۔ کہا جس نے بھی کہا غلط کہا، میں تو روزانہ محفل نعت کا انعقاد کرتا ہوں، ایک ہفتے میں ایک شب جمعہ مخصوص نہیں، میں تو روزانہ کر رہا ہوں، روزانہ کر، الحمدللہ۔ تو یوں جو ہے جو بھی حرمین طیبین میں حاضر ہوتے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے، مہمان حاضر ہوتے تو ان کی جو ہے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور گویا کہ مطلب بس میزبانی مطلب جو ہے وہ مہمانان رسول کا گویا اس طرح لقب ملا۔ یہاں تک جی معافی چاہوں گا، یہاں تک کہ اپنے ریفریجریٹر میں جب رات کا وقت ختم ہوتا، رات کے وقت جب لوگوں کی رخصتی کا وقت ہوتا تو چائے وغیرہ بچ جاتی، پوچھتے کہ اس پہ کچھ کسی میں کوئی چائے بچی ہے تو ایک ایک گھونٹ ہی پلا دو، سب کو آنے والوں کو کچھ نہ کچھ اس پہ سے پیش کر دو، بچے نہیں۔ فریج میں بچا ہوا جو بھی مطلب فروٹ ہے جو بھی ہے، اگرچہ اہل خانہ بھی ہوتے تھے، ان کی ضروریات کا بھی سامان ہوتا تھا، لیکن توکل ایسا مضبوط ہوتا کہ فریج میں جو چیزیں ہیں وہ آنے والے زائرین کو، مہمانوں کو وہ پیش کر دیا جائے۔ آپ کی اس بات کی تائید میں انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں ایک بات عرض کروں گا، ابھی وہ عرض کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، پہلے میں کچھ گفتگو آپ سے کروں گا، اگر بھول جاؤ تو حاجی ناصر صاحب، حاجی صاحب تو بڑے، ان کو نہیں عرض کر سکتا، آپ مجھے یاد دلائیے گا کہ وہ بات کچھ آپ نے کہی تھی، یہ کہ بھائی جب جو آتا اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا، اس پر ایک بات جو ہے مجھے عرض کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، FGN چینل آپ کا چینل ہے، جی ہاں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، آپ پروگرام دیکھ رہے، بالخصوص ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور FGN چینل ہے، اور ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ذکر خیر کیسے نہ ہو۔ حاجی صاحب جو ہے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ اسی طرح ہم نے کئی مرتبہ جو ہے سنا ہے، ہمارے FGN چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت
बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया। देखिए मेरी ज़बान पर भी आया ज़ियाई, तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी अपने नाम के साथ ज़ियाई इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से क्या निस्बत है? हाय हाय, बड़ी प्यारी बात है माशाअल्लाह। आला अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी, बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि चूँकि शुरू ही से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का सिलसिला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी इसी तरह का रहा। इश्क़ रसूल जो है मुझे आला हज़रत के कुतुब और उनके शख्सियत से जो है मुझे हासिल हुआ, और मेरा जो सीना इश्क़ रसूल का मदीना बना गया वो आला हज़रत के इरशादात और उनके मलफूज़ात और उनके जो है फतावाजात से मिला। अब मेरी ये जुस्तजू हुई कि मैं मुरीद बनूं, तो चूँकि आला हज़रत विसाल फरमा चुके थे तो एक ही वास्ते से मैं आला हज़रत का मुरीद हो जाऊं। तो उस वक्त सैयदी कुतुब मदीना चूँकि 77 साल की उम्र आपने मदीना मुनव्वरा में पाई, तो ये एक खलीफा थे जो जिनके जरिए एक वास्ते से ही आला हज़रत के आला हज़रत से मतलब एक ही वास्ते से निस्बत हो, एक ही वास्ते से निस्बत हो जाती थी। तो इन्होंने अरीज़ा जो है बसूरत ख़त जो है सैयदी कुतुब मदीना की बारगाह में मदीना मुनव्वरा पेश किया। कई महीने गुजर गए, इन्होंने 2 या 3 मरतबा मकतूबात अपने भेजे, लेकिन ये लेटर भेजे, लेटर मतलब भेजे उस दौर में कि मुरीद बना दीजिए, मुझे अपना मुरीद होने में आप अपना शामिल फरमा लीजिए, मुरीदों में शामिल कर लीजिए। लेकिन ये मायूस थे कि कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक दिन अमीर अहले सुन्नत कहते हैं कि मेरी किस्मत का सितारा जागा और असर की नमाज के बाद या मगरिब के वक्त जो है मुझे हज़रत की तरफ से इत्रसोज अंबरदोज मकतूब गिरामी मुज़्द जाफ़िज़ा सुनाता हुआ ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया में दाखिल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान, यानी जवाब मौसूल हो गया। इन्होंने अर्ज़ की थी अमीर अहले सुन्नत ने कि आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, वहाँ से पैगाम आ गया कि माशाअल्लाह आपको सिलसिले में दाखिल किया जा रहा है। माशाअल्लाह, यानी ये ख्वाहिश अमीर अहले सुन्नत की पूरी हो गई कि आला हज़रत के खलीफा से आप मुरीद हो गए। क्या बात है माशाअल्लाह। तो इस निस्बत की बिना पर ज़ियाई यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद है अमीर अहले सुन्नत। आला हज़रत के मुरीद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मुरीद व खलीफा, और ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद जो है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। जो आला हज़रत से मुरीद होते हैं उन्हें रज़वी कहा जाता है, और जो आला हज़रत के खलीफा हैं जैसे कि सैयदी कुतुब मदीना, तो इनकी ज़ियाउद्दीन मदनी की निस्बत से ज़ियाई कहा जाता है। सही। तो और इसी तरह सरकार मुफ्ती आज़म इन से हो तो नूरी, जी हाँ, अमजद अली आज़मी से मुरीद है तो अमजदी। जी माशाल्लाह। नाज़रीन, ये है बुज़ुर्गों से निस्बत रखने का एक शौक़, बुज़ुर्गों से निस्बत की यानी यूँ कहिए हासिल हो जाए, इसकी महब्बत, इसकी चाहत, ये सब चीज़ों से नाज़रीन यानी यूँ कहिए कि बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह पाक कबूल करे कि ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के एक एक पहलू से हमें कुछ हासिल हो, हमें सीखने को मिले कि किस तरह जो है। पहली बात वो रह गई थी हुज़ूर, मैं जो उस पर जो है गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि मेहमान नवाजी वाला अंदाज़ आपका मदीने में थे। हालांकि जो और मेहमान नवाजी अगरचे चाय ही पेश कर देते, लिहाजा मुझे और आपको नाज़रीन ये सीखने को मिला कि हमारे यहाँ भी जब कभी मेहमान आए तो जो है सुन्नत रसूल की नीयत से, क्योंकि मेहमान नवाजी ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, लिहाजा दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अभी चाय बनानी पड़ेगी, अभी एहतमाम करना पड़ेगा। यकीन जानिए अच्छी नीयत के साथ हम मेहमान नवाजी करेंगे तो रिवायतों में है कि मेहमान आता है और जो है अपना रिज़्क साथ लाता है और मेज़बान के गुनाह ले जाता है। क्या बात है। यानी कि वो जो हम उसको खिला रहे हैं ना, गोया वो रिस्क साथ में लेकर आया। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हम किसी को कुछ खिलाए पिलाए। रज़ा के हकीकी अल्लाह ताला है, लेकिन हमें बुज़ुर्गों की सीरत से भी ये सीखने को मिल रहा है कि मेहमान नवाजी में पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो दूसरे के खाने के मामले में तो मतलब जो है वो रहते हैं। भाई साहब, यहाँ पर एक बात याद आई कि जो है वो बुज़ुर्गों के दूसरों के खाने के मामले में आगे रहते, अपने जेब में हाथ नहीं डालते। हमारे एक बुज़ुर्ग अल्लाह पाक उनके मज़ार पाक पर अपनी करोड़ों रहमत नाजिल करे, मौलाना फ़ारूक खत्री रहमतुल्लाह अलैह,
माशाल्लाह इनकी सोहबत की बरकतें जो है वो मैसर आई है। अल्लाह पाक उसे मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया कि भाईजान कई लोगों को देखा है कि वो जेब में हाथ नहीं डालते, जो है वो जब कभी चाय का मतलब मामला होगा तो कहेंगे भाई चाय कौन पिला रहा है, होटल में खाना खाना होगा तो मतलब हाथ देर से धुलेंगे, टेबल पे काउंटर पे लेट आएंगे। तो ये ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इतनी प्यारी बात फरमाए, मुझे याद रह गई वो बात। फरमाया वो अपना काम कर रहे, तुम अपना काम करो। क्या बात है, वाह वाह। फरमाया अल्लाह वालों की उनके बातें नसीब अल्लाह- में है कि जो है पीछे रहना, उनको पीछे रहने दो। अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो अच्छी नीयत से खिलाओ, क्या बात है। अच्छी नीयत से जो है वो लोगों को खैर ख्वाही करो, खिलाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ। सरकार गौस जी, पाक का भी फरमान है कि इस्लाम को क़याम ताम और सलाम से आम करो, आम करो, खिलाओ पिलाओ और सलाम को आम करो, इसके जरिए इस्लाम को फैलाओ। सुबहान अल्लाह। और ऐसा ये भी पढ़ा था परसों के दिन ही, जो है वो मकबूल हज की अलामतों में से एक अलामत ये जी, भी है जी। कि उसमें जो है वो खाना खिलाया जाए। जी। तो नाजरीन जो है खिलाने पिलाने में भी हमें बुज़ुर्गों की सीरत से भी यही सीखने मिल रहा है। और अगर हमारी आदतों में कुछ कमी है, देखिए कमियां तो इंसान में होती है, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मकसद यही है कि इन बुज़ुर्गों की सीरत से जो मदनी फूल मिल रहे, मैं ख़ुद भी अमल करने वाला बनूं। आपसे भी गुजारिश करता हूं आप भी अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतें अगर हमारे अंदर है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। अभी कुछ गुफ्तगू हुई है, मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। आइए कलाम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। माशाअल्लाह जो कलाम आप बेहतर समझे, मनक़बत समझे तो मनक़बत, वरना कलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्द हम आज़िम गुलज़ार मदीना होंगे, जल्द हम आज़िम गुलज़ार मदीना होंगे। हाज़िरे दरगाहे सरकार मदीना होंगे, हाज़िरे दरगाहे सरदार मदीना होंगे। अब तो नूरानी चमन ज़ारे मदीना होंगे, अब तो नूरानी चमन ज़ारे मदीना होंगे। सामने अब मेरे को सारे मदीना होंगे, सामने अब मेरे को सारे मदीना होंगे। जल्द हम आज़िम गुलज़ार मदीना होंगे, उनको हासिल मेरे आका की शफाअत होगी, उनको हासिल मेरे आका की शफाअत होगी। जो कोई हाज़िर
دربار مدینہ ہوں گے، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے۔ لاکھوں لاکھ عازمین مدینہ حج کے لیے رواں دواں ہیں، اور کچھ بقیہ جو ہے وہ جائیں گے، ان کو مبارک ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور امیر سنت اور مقام پر ایک فرماتے ہیں کہ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو آقا، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی، سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے۔ حشر سے کیوں ہو پریشان گناہ گارو تم، حشر سے کیوں ہو پریشان گناہ گارو تم، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے۔ حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاءاللہ، حشر میں جائیں گے یوں اتار یوں انشاءاللہ، حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاءاللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے۔ جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ بارک اللہ، آمین۔ اللہ پاک یہ کلام کے اشعار ہم سب کے حق میں، تمام ناظرین کے حق میں قبول فرمائے، جلد ہم عازم دربار مدینہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ جی ہاں، FJN چینل ہمیں سکھا رہا ہے کہ بزرگوں کو یاد رکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم بات کر رہے قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حاجی صاحب، جو ہے مدینہ کے تعلق سے جب انسان عاشق رسول جب پہنچتا ہے وہاں پر، تو با ادب رہنا یہ ظاہر ہے کہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی یعنی کہ یوں کہیے کہ مسٹیکس ہوا کرتی ہے ادب کے لحاظ سے، ہم جیسے ادب نہیں کر پاتے۔ 77 ایئرس جو ہے سید قطب مدینہ مدینہ شریف میں رہے، ان کے ادب کے، عشق مدینہ کے، عشق رسول کے کچھ اگر انداز جو ہے مجھے ناظرین کو پتہ چلے کہ کیسا انداز تھا ان کا، کیسا رہتے تھے۔ بڑی عاجزی والا انداز، بڑی رقت والا انداز، بڑا سوز و گداز والا انداز، بڑے تعظیم و توقیر والا انداز، یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ کے
جسم پر فالج ہو گیا، فالج زدہ ہو گئے، جی اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب اس مرض سے آپ جاں بر نہ ہو سکیں گے اور اسی مرض میں آپ کا وصال ہو جائے گا۔ آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں التجا کی، آقا اگر مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی تو مجھے معاف فرمائیں کہ اس کی سزا میں مجھے یہ فالج زدہ کیا گیا ہے۔ پھر بارگاہ غوثیت میں التجا کی، یا غوث المدد مجھے اس مرض سے شفا یابی ہو۔ پھر استغاثہ کے طور پر خواجہ غریب نواز کو بھی پکارا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، مجھے میرے پیر و مرشد نے مدینہ کے آنے والے زائرین کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے مجھے مدینہ منورہ بھیجا ہے تاکہ میں یہ خدمت کروں، اور میں فالج زدہ ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب رات کو سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے اٹھی، خواب میں مجھے میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن خواب میں تشریف لے آئے، اور ساتھ میں دو بزرگ تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ضیاء الدین یہ جو بزرگ ہیں یہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور دوسرے ہیں معین بے کساں چارہ ساز درد مندہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک نے اپنا دست شفقت اس فالج زدہ حصے پر جو ہے پھیرا، اور پھر فرمایا اے ضیاء الدین کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں خواب ہی کے عالم میں کھڑا ہو گیا، کیا بات، اور پھر اس کے بعد میں بالکل صحت یاب میں نے خواب میں اپنے آپ کو پایا۔ ان تینوں بزرگوں کو دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے میرے گھر ہی میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب جب میں خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سارا فالج کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ بڑے با ادب تھے، اور بارگاہ رسالت میں ان کی عرضی جو ہے وہ خالی نہیں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ترکیوں کی خدمت جاتی رہی تو دوسری حکومت کے پولیس افسران آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جو ہے شہر بدر کا اپنے اس مدینہ منورہ سے آپ کو جو ہے کہیں اور جانا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا میں مدینہ منورہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ جبراً انہوں نے جو ہے وہ آپ کا سامان بھی گھر سے باہر پھینک دیا۔ اب پولیس والے اسی کارروائی میں تھے، ان کی غفلت کو دیکھ کر یہ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں مواجہ اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کیا آقا آپ کا یہ غلام مدینہ منورہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، آقا آپ کرم فرمائیے اور مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے۔ اب یہ التجا کر کے واپس گھر آئی تھے، پولیس والے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہیں رہیے کہ آپ کا وہ جو حکم صادر ہوا تھا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، آپ یہیں مدینے میں رہ سکتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، عشق والوں کے انداز نرالے دیکھے، ماشاءاللہ۔ یعنی واقعی جو ہے حاجی صاحب گفتگو سے یہی جو ہے وہ عشق مدینہ جو ہے بالکل مطلب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور واقعی ہونا بھی یہی چاہیے۔ ناظرین جتنی مدینے سے محبت ہوگی، مدینے سے جب بھی محبت کی بات کی جائے تو یقینی طور پر یہ مکہ مدینہ دونوں کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھائی مدینے سے محبت ہو اور مکے سے محبت نہ ہو۔ یقیناً ہم تو عشق کے بندے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑا ہی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کی عظمتوں کو بھی لاکھوں سلام، اور مدینہ منورہ کی جو ہے مقام و مرتبے کو بھی لاکھوں سلام۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے یہی سیکھنے ملا ہے، چاہے ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، یا جی صاحب اس سے پہلے کے بزرگان دین، بالخصوص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اس میں بڑا جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ کا جو عشق مدینہ تھا وہ بڑا مشہور تھا، کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھے کہ بڑے اونچی نسل کے قیمتی گھوڑے قطار سے آپ کے پاس جو ہے وہ بندھے ہوئے، کہیں سے تحفے میں آئے تھے، تو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ واہ کیا قیمتی گھوڑے آپ کے پاس میں۔ تو فوراً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے گھوڑے میں تم کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کم سے کم ایک گھوڑا تو اپنے لیے استعمال کے لیے رکھ لیجئے، ٹھیک ہے آپ تحفہ دے رہے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک تو اپنے لیے رکھ لیجئے۔ کتنا پیارا جملہ فرمایا میرا عشق رسول اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ سرزمین جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم پڑے ہو میں اسے گھوڑوں کی ٹاپ سے روندوں، تو لہٰذا اس لیے میں یہ سارے گھوڑے تمہیں
تحفے میں پیش کرتا ہوں. تو یہ عشق والوں کے انداز ہے. اور ناظرین جو ہے یہی انداز اگر ہم جو کتابوں میں پڑھتے آ رہے، ظاہر ہے ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان بزرگوں کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ کتابوں کی سیرت، اور اگر اس کو پریکٹیکل دیکھنا ہو تو بلا یوں کہیے کہ بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت میں ہمیں یہ چیزیں عزب نظر آتی. میں نے تو مطلب کم دیکھی، آپ نے تو زیادہ دیکھی ہے، وقت بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو کچھ عزب جو ہے جو آپ مدینے میں امیر اہل سنت کے ساتھ حاضر ہوئے، اور اگر آپ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی جو ہے اگر امیر اہل سنت کے ساتھ حاضر ہوئے تو اختصار کے ساتھ اگر کچھ وہ بھی بیان کر دیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا جی. کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ہم نے قافلہ چل مدینہ میں دیکھا کہ جب بس سے مدینہ منورہ کے سرزمین پر جو ہے نیچے آنے کا وقت آیا تو امیر سنت جو ہے وہ سر کے بل مدینہ منورہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اور برہنہ پا تو مکہ مدینے میں رہے، مکہ مدینے کی تعظیم تو یعنی ننگے پاؤں جو ہے چپل جوتے وغیرہ نہ پہننا، یہ ادب کی بات ہے، عشق کی بات ہے. جی. اور اس کی وجہ سے امام جو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زندگی وہیں گزاری. ایک ہی حج کیا، دوسرا حج کرنے نہیں گئے کہ میں مدینہ چھوڑ کے کہیں دور مرنا نہیں چاہتا. اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کبھی چپل جوتے نہیں پہنے. ایک مرتبہ ہڈی چھپ گئی، اس زخم کو بھی آپ نے سہ لیا. اب وہ واقعہ کافی طویل ہو جائے گا. مختصر یہ کہ امیر سنت چپل جوتے وغیرہ نہیں پہنتے. اور مدینہ منورہ میں جو انداز ہے، ہائے ہائے، واقعی ان بزرگوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں. جو ان کی تھیری ہم جو ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ الحمدللہ وہ امیر سنت کے انداز میں. پھر آپ کی جب حاضری ساتھ میں ہوئی مطلب وہ کیا انداز تھا؟ یہ سب ہم سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کے وصال ظاہری کے بعد، ظاہر سی بات ہے آپ کا وصال بہت پہلے ہو گیا تھا، 1981 میں آپ کا وصال ہو گیا تھا. 2001-2002 میں ہم امیر سنت کے ساتھ جو ہے قافلہ چل مدینہ میں شامل تھے. اور امیر سنت اپنے پیر خانے میں پہلے بھی جب پیر صاحب موجود تھے اس وقت بھی جایا کرتے تھے. اور سیدی قطب مدینہ کا یہ عالم تھا کہ وہ آنے والوں سے پوچھتے کہ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے آپ نعت شریف سنا دیجئے. اور پھر عذرائے تواضع جب محفل کا اختتام ہوتا تو آپ دعا نہیں کرتے بلکہ آنے والے سے کراتے. امیر سنت نے بھی متعدد مرتبہ جو ہے اس محفل مدینہ کے اختتام پر دعائیں کی. اب آپ کے شہزادے سیدنا فضل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی سید قطب مدینہ کے شہزادے، ان کے شہزادے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، پیر زادے کی دست بوسی کر رہے ہیں. اچھا یہ بتا دوں کہ سیدی قطب مدینہ سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے صدیقی ہیں. کیا بات ہے. اور جو ہے وہ ان کی دست بوسی کر کے ان کی جو ہے ہاتھ چومنا چاہا تو وہ ہاتھ پیچھے لے کر کے امیر اہل سنت کے مبارک ہاتھ کو چومنے لگے. امیر سنت جو ہے نیچے بیٹھنے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سیدی فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بازو میں اپنے ہاتھ سے اپنے بغل میں ہی بٹھا رہے. اور ہم سب جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر کے ان دونوں بزرگوں کی زیارت کرتے رہے. دونوں کا ادب و تعظیم کا انداز جو ہے وہ ایک دوسرے پہ واری جانے والا انداز. ولی را ولی باشد وہ جو ہے ولی کو پہچانتا ہے. تو وہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اس کے رتبے اللہ پاک بلند کرتا ہے. تو یہ بزرگوں کا پریکٹیکل انداز تھا، یعنی بولنے کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر. تو ان کے گھر پر وہی محفل مدینہ، وہی ضیافت کا اہتمام، خیر خواہی کا وہ آج بھی مدینہ منورہ میں عید کے دن، ویسے تو محفلیں ہوتی رہتی ہیں لیکن عید کے دن خصوصیت کے ساتھ عید کی نماز کے بعد جتنے بھی سینکڑوں ہوں چاہے ہزاروں ہوں ان کے لیے جو ہے وہ سیدی قطب مدینہ کے گھر پر لنگر عام کا اہتمام ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہر سال عید کے دن جو ہے وہ جو جائے اللہ ان کو نصیب فرمائے تو وہ الحمدللہ خوب برکتیں ملتی. محفل مدینہ کا سلسلہ رہتا ہے، محفل میلاد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی حضرت کے وصال کے بعد بھی آج بھی وہ لنگر کھانا بھی جاری ہے، وہ محفل کا انداز بھی جاری ہے، وہ برکتیں ماشاءاللہ تقسیم ہو رہی ہے. اور ناظرین واقعی شہر مدینہ ہے ہی ایسی جگہ کہ وہاں سے برکتیں مل رہی ہے اور فیض بٹ رہا ہے. میں نے ایک بات کی تھی وہ یاد آ گئی مجھے
جو ہے وہ آپ نے کہا تھا نا کہ چائے بھی کم از کم پینے والی بات، الحمدللہ رب العالمین گزشتہ سال حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا بارگاہ رسالت میں، اللہ پاک قبول کرے، سرکار نظر کرم فرمائے، قبول فرمائے، غلط یا معاف ہو، تو الحمدللہ قسمت کی معراج کے ہماری بھی حاضری ہو گئی سیدھی سرکار جو ہے قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاشان اقدس پر، اتفاق سے شب جمعہ تھا، اور الحمدللہ وہاں بھی جو ہفتہ وار اجتماع تھا شب جمعہ کا، اس میں شرکت کے بعد وہاں کے مقامی مبلغین کے ساتھ ہی جو ہے وہ حاضری کا شرف ملا۔ جو بتانے والی بات یا ایسا وہ یہ تھی، ہم اجتماع میں نیاز تناول فرما چکے، کھانا ہم کھا چکے، پیٹ بھر چکا تھا، ہم وہاں پہنچے، ماشاءاللہ محفل تھی، اور ہم کو یعنی پورا کمرہ بھرا ہوا، دروازے سے بھی باہر سیڑھیوں پر ہم کو چپلوں کی جگہ پر ہم کو جگہ مل گئی۔ اب محفل چل رہی ہے، مطلب روحانی محفل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کلام ختم ہوتا ہے ایسا لگے کہ ابھی ختم ہو، لیکن دوسرا کلام اس سے اور جی جو ہے جوش و خروش والے انداز میں شروع ہو جائے، پھر ذکر اللہ شروع ہوا، سب ہو گیا، الحمدللہ محفل جو ہے تقریباً رات 1 بجے ختم ہوئی۔ اب ہم تھک چکے تھے اور دستر بیچ گیا فوراً، تو ہم نے یوں کہیں نا تہیہ کر لیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہم کھا کے آئے، ہم اٹھ کے دروازے تک جا رہے، حالانکہ ہم بالکل نئے لوگ، کوئی کسی سے ایسی شناسائی بھی نہیں، لیکن واقعی مطلب اس یعنی کہیے نا اس جگہ کی برکت، ان کے کاشان اقدس کی برکت، وہ وہاں پر اس وقت جو میزبانی کر رہے تھے انہوں نے پکڑ لیا ہم کو، اللہ جانے نہیں دیں گے آپ کو کھانا ہم نے کہا ہم کھا کر آئے، اچھا جگہ بھی فل ہو گئی، ہمارا ایک عذر بھی چلو کہ ابھی جگہ بھی نہیں ہے، پورا جتنے دستر بچھا سکتے تھے نا بچ گئے، ہم نے کہا جگہ بھی فل ہو گئی، ہم جاتے، انہوں نے کہا رکو آپ لوگ، ہم کو جو وہ جگہ نہیں تھی، ہم کو کمرے کے اندر بٹھایا اللہ کہ بھائی وہاں جگہ نہیں ہے آپ یہاں، لیکن واقعی وہ انہوں نے نیاز ہم کو کھلا کر ہی بھیجی۔ تو یہ انداز واقعی یعنی کہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یوں کہیے کہ جو ہے مہمان نوازی کا سلسلہ جو ہے وہ 77 سال جو جاری رہا، آپ تقریباً حضور وصال آپ کا 100 سال سے بھی زیادہ عمر آپ نے پائی، 106 سال غالباً، ناظرین 106 سال کی عمر آپ نے عمر مبارک پائی، جس میں سے 77 ایئرس آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور اس طرح وہاں پر آپ کا وصال ظاہری ہوا، اور جمعہ کے دن عزیزب جی غالباً جمعہ کے دن یہاں مؤذن نے مسجد نبوی شریف کے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی، اور وہاں ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ شریف پڑھا، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ کا وصال ظاہری ہوا، اور الحمدللہ آپ کی وصیت کے مطابق جمعہ کے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع شریف میں جو ہے اہل بیت اطہار کے مزارات کے قرب میں آپ کی تدفین ہوئی، سیدنا خاتون جنت کے بالکل قرب میں، خاتون جنت رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں، اللہ پاک ان کے مزار پاک پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ دعوت اسلامی، یہ FGN چینل، یہ بھی فیضان قطب مدینہ ہے، جی ہاں الحمدللہ، چونکہ قطب مدینہ کے مرید و خلیفہ امیر اہل سنت اور بانی یہ دعوت اسلامی بھی ہے، لہٰذا یہ فیضان جاری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ پاک یہ فیضان سے مالا مال فرمائے، لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، جی ہاں اپنے بزرگوں کا صحیح انداز سے عرس منائیے، اپنے بزرگوں کے جو ہے جو بھی ان کے جو ہے سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہے اس کو خود بھی اس کا علم حاصل کرے، خود بھی پڑھے، اور اپنی نسلوں کو بھی بتائے، تاکہ ہماری نسلاً بعد نسلیں یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو سکے۔ FGN چینل الحمدللہ اس کی یہی کوشش ہے کہ ایسے ہی منفرد پروگرام اپنے ناظرین کو پیش کرتا رہے، تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو، علم و عمل دونوں کی برکتیں حاصل کر سکے۔ لہٰذا FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے وسیلے ہماری اس ناقص کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب مختصر دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا الہ العالمین۔ آج مدینہ منورہ میں سید قطب مدینہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ اے مولا تجھے تیرے ولی کامل کا صدقہ یا اللہ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بہانہ بنا دے۔ الہ العالمین FGN چینل پر جتنے حاضرین و ناظرین ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو تکالیف سے دو چار ہیں ان کی تکلیفوں سے انہیں نجات عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ان کے قرضے اتر جائیں، بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جو دکھی ہیں ان کو سکھ چین قرار اطمینان عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ پاک، جو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں انہیں دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادہ دست فرما، جو بے روزگار ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے، جو برسر روزگار ان کے حلال روزیوں میں خوب خوب وسعت و برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی جلد از جلد حرمین طیبین کی بادب با ذوق حاضری نصیب فرما، بار بار مدینے کا مسافر بنا یا اللہ، بالآخر ہمیں مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں تیرے حبیب کے پڑوس میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی علی محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وبارک وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام